السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز میں خوش آمدید۔ جنگ قادسیہ کو انسانی تاریخ کی سب سے ہیبتناک اور فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اہل عجم اپنی پوری طاقت، تعداد اور جنگی وسائل کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اسلامی لشکر کی تعداد، ہتھیار اور جنگی وسائل سلطنت فارس کی عظیم اور تجربہ کار فوج کی نسبت 5 گنا کم تھے۔ مجاہدین حق اپنی سرزمین سے ہزاروں میل دور تھے، جہاں انہیں ہر وقت رسد اور کمک کے کٹ جانے اور مقامی لوگوں کی طرف سے بغاوت کا خطرہ رہتا، جبکہ فارسی لشکر اپنی تمام تر برتری کے ساتھ ساتھ اپنی ہی سرزمین میں اپنے دارالحکومت مدائن سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ ظاہری اسباب کے لحاظ سے مسلمانوں اور فارسیوں کا کوئی مقابلہ نہ تھا، مگر مجاہدین کا اللہ کی ذات پر مضبوط ایمان تھا۔ اور پھر زمین و آسمان نے وہ عظیم معرکہ دیکھا جس نے انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لاکھوں کی تعداد پر مشتمل سلطنت فارس کی تاریخ کا سب سے ہیبتناک لشکر چند ہزار مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا۔ فارس کا فخر کہلانے والا عظیم جرنیل رستم اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس جنگ کے آغاز سے پہلے رستم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف اپنا ایلچی بھیجا اور انہیں مذاکرات کی دعوت دی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ربیع بن عامر کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا۔ ربیع بن عامر جس شان بے نیازی سے فارسی لشکر میں گئے اور رستم کے جرنیلوں کو قوت آزمائی کی دعوت دی، اس کی تمام تفصیل پچھلی قسط میں بیان کی جا چکی ہے۔ دوسرے دن حضرت سعد بن ابن وقاص رضی اللہ عنہ نے رستم کے کہنے پر حذیفہ بن محسن کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، مگر فارسی لشکر کے دربار میں ان کا انداز گفتگو بھی ربیع بن عامر سے مختلف نہ تھا۔ تیسرے دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رستم کی طرف سے ایک اور پیغام موصول ہونے پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو رستم کے دربار میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا، ابن شعبہ، اب تم ہی رستم کے پاس جاؤ، واللہ اس کا دماغ شیطان کے قبضے میں معلوم ہوتا ہے، ہماری بات سمجھتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھا۔ وہ کوئی تیاری مکمل کرنے کے لیے وقت چاہتا ہے یا اس کا دماغ کسی سازش پر کام کر رہا ہے؟ تم جاؤ اور اس کے ساتھ آخری بات کر کے آؤ، اس کو بتا دو کہ اب ہمارا کوئی ایلچی یا نمائندہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں پوری کوشش کروں گا کہ رستم مشتعل ہو جائے۔ اگلے دن مغیرہ بن شعبہ ایک فاتح کی شان سے رستم کے دربار میں داخل ہوئے۔ رستم نے پہلے کی طرح دربار آراستہ کر رکھا تھا۔ رستم مسند پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے محافظ ہر طرف کھڑے تھے۔ دربار میں رستم کے تمام جرنیل موجود تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے دربار میں داخل ہوتے ہی نہ تو فرشی سلام کیا اور نہ ہی دربار کے آداب کی پرواہ کی۔ انہوں نے بلند آواز سے السلام علیکم کہا اور سیدھے رستم کی مسند کے سامنے جا پہنچے۔ مغیرہ بن شعبہ آگے بڑھے اور رستم کی مسند پر اس کے برابر میں جا بیٹھے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک ایک جرنیل اٹھا اور کہا، ہم اپنے کماندار اعلیٰ کی یہ توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اس لٹیرے کو یہ اعزاز نہیں دیں گے کہ وہ فخر فارس رستم کی برابری میں اس کی مسند پر بیٹھے۔ رستم کے محافظوں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے رستم سے کہا، میں خود تو یہاں نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ تم اپنے مہمان سے اس طرح کا سلوک کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں یہ دستور نہیں کہ ایک آدمی خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی لوگ اس کے غلاموں کی طرح کھڑے رہیں اور کوئی آدمی اس کی برابری میں بیٹھنے کی جرت نہ کرے۔ میں اپنی یہ توہین برداشت نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے یہ بہتر نہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ آج کے بعد ہمارا کوئی نمائندہ نہیں آئے گا۔ تمہارے ساتھ اگلی ملاقات اب میدان جنگ میں ہوگی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر رستم نے جواب دیا، میں نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ تمہیں یہاں سے اٹھائے، تم بیٹھو اور اطمینان سے بات کرو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اب تم بات کرو رستم، ہم اپنی بات تمہارے بادشاہ تک پہنچا چکے ہیں اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم جو بھی کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ رستم نے کہا، ایک بار پھر سے اپنی بات کہو، میں جواب دوں گا۔
اور میں اسے آخری جواب سمجھوں گا۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا، اس کے بعد ہمارا کوئی نمائندہ یہاں نہیں آئے گا۔ ہم تمہیں قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس سورج کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ جس آگ کو تم پوجتے ہو اسے انسان ہی جلاتا اور بجھاتا ہے، اور تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ تسلیم کرو کہ اسلام ہی اللہ کا سچا دین ہے۔ ہم تمہارا دین قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں۔ رستم نے کہا، پھر تمہیں جزیہ دینا ہوگا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے عربی دوست، رستم نے کہا، شہنشاہ فارس تمہاری بھلائی کی بات کر چکے ہیں۔ تم لوگ ہمارا جو نقصان کر چکے ہو ہم وہ تمہیں سب معاف کرتے ہیں۔ تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ، ہم تمہیں اتنا زیادہ اناج دیں گے جو تم ایک عرصے تک کھاتے رہو گے، اور ہم تمہیں انعام بھی دیں گے۔ کچھ دیر تک مغیرہ رضی اللہ عنہ اور رستم کی نوک جھونک جاری رہی۔ بالآخر رستم نے اہل عرب کی مفلسی اور ناداری کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں ایران کے جنگی وسائل کا علم ہے، تم ہمارے لشکر کی تعداد بھی دیکھ چکے ہو۔ ہم جب چاہیں تمہاری حقیر سی فوج کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی قوت کی بجائے فیاضی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایران تمہیں تن ڈانپنے کے لیے کپڑا اور پیٹ بھرنے کے لیے اناج دے سکتا ہے۔ اگر تم لوگ اپنے وطن عرب واپس چلے جاؤ تو ہم ماضی کی تلخیاں بلا کر تمہاری اعانت کے لیے تیار ہیں۔ رستم کی یہ بات سن کر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمارے واپس جانے کی دو ہی صورتیں ہیں، اسلام قبول کر لو یا پھر ہمیں جزیہ دو۔ رستم نے تلملا کر کہا، تم جنگ کی بات کر رہے ہو، کیا تمہیں یقین ہے کہ میرے اس عظیم الشان لشکر کے ساتھ جنگ کے بعد تم زندہ بھی بچو گے؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے جواب دیا، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے جو شہادت کا رتبہ پائیں گے ان کے لیے جنت ہوگی، اور جو باقی بچیں گے وہ فتح یاب اور غالب ہوں گے۔ رستم کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم لوگ موت کے طلبگار ہو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل غروب آفتاب تک قادسیہ کے میدان میں تمہاری لاشوں کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر اللہ نے چاہا تو، اگر تمہارے اللہ نے نہ بھی چاہا تو بھی۔ رستم نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مغیرہ بن شعبہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے پڑاؤ کا رخ کر رہے تھے، اور رستم اپنی فوج کے سرداروں سے کہہ رہا تھا، کاش تم میں سے کوئی میرے اس سوال کا جواب دے سکتا کہ ان لوگوں کو زندگی کی بجائے موت سے اتنی محبت کیوں ہے؟ ایک سردار نے اٹھ کر کہا، آپ کو ایک حقیر دشمن کی احمقانہ باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے ان کی جسارت اور گستاخی کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایلچی ہونے کے باعث انہیں کسی قسم کی سزا کا خطرہ نہ تھا۔ رستم نے جواب دیا، مجھے صرف یہ خطرہ ہے کہ تم ان سر پھروں کو حقیر یا کمزور سمجھنے کی حماقت نہ کر بیٹھو۔ اگلے دن اسلامی اور فارسی لشکر انسانی تاریخ کی اس عظیم ترین جنگ کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مجاہدین اسلام اور سلطنت فارس کے اس ہیبت ناک لشکر کے درمیان شروع ہونے والی اس عظیم جنگ کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود اس سیریز کی پچھلی اقساط ضرور دیکھیں۔